اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل و انصاف اور اپنی بے شمار حکمتوں میں سے 4 باتوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمتوں اور عدل و انصاف میں سے 4 باتیں یہ ہیں. نمبر 1 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت اختیار کرتا ہے، جسے ہدایت ملتی ہے تو وہ ہدایت اس کے حق میں ہوتی ہے، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، جو ہدایت پا لیتا ہے تو اس کو ہدایت کا فائدہ اسی کو حاصل ہوتا، کسی اور کو حاصل نہیں ہوگا. یہ اللہ کا عدل اور اس کی حکمت ہے. ومن ضل فإنما يضل عليها، اور جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے، گمراہی کے راستے کو پکڑ لیتا ہے، فإنما يضل عليها، تو لہذا اس گمراہی کا نقصان اسی کے اوپر ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں ملے گا. تو یہ اللہ کے عدل و انصاف کی دوسری بات ہے. تیسری بات فرماتے ہیں ولا تزر وازرة وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ اللہ کی عدل اور حکمت کی تیسری بات ہے. اگر کسی نے گناہوں کا بوجھ لاد لیا ہے اور گناہ کا بوجھ لے کر چل رہا ہے تو وہ خود اپنا بوجھ اٹھائے گا، کسی اور کا بوجھ گناہوں کا نہیں اٹھائے گا. کسی نے گناہ کر لیا، سزا کسی اور کو نہیں ملے گی. کسی نے گناہ کیا تو کسی اور کو اس کی گناہ کی سزا نہیں ملے گی. خود انسان نے جو کچھ گناہ کیا ہوگا وہ خود اٹھا کر لاد کر قیامت کے دن آئے گا. ولا تزر وازرة وزر اخرى. یہ 3 بات ہو گئی اللہ کے عدل و انصاف کی. چوتھی بات جو اس آیت کریمہ میں ذکر کی گئی وہ ہے وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور ہم عذاب نہیں دیتے ہیں حتى نبعث رسولا، اس وقت تک جب تک کہ ہم بھیج نہیں دیتے ہیں کوئی پیغمبر، کوئی رسول. معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین قوموں کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتے ہیں یا انسانوں کو سزا نہیں دیتے ہیں جب تک کہ اپنی حجت تمام نہیں کر دے، یعنی رسولوں کو نہیں بھیج دیتے. رسول جب بھیج دیتے ہیں وہ بتا دیتا ہے یہ ہدایت کی راہ ہے، یہ گمراہی کی راہ ہے، یہ صحیح راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس پر چل کر کامیاب ہونا ہے، اس پر چل کر ناکام ہونا ہے، اس پر چل کر یہ فائدے حاصل ہوں گے، اس پر چل کر یہ نقصان ہے. یہ ساری چیزیں جب تک اللہ رب العالمین واضح اور بیان نہیں کر دیتے اس سے پہلے قوموں پر، انسانوں کو عذاب نہیں دیتے، سزا نہیں دیتے. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تو اللہ کی حکمت کی اور عدل و انصاف کی یہ 4 باتیں. جو ہدایت پائے گا اس ہدایت کا اسے ہی فائدہ پہنچے گا، کوئی اور اٹھائے گا نہیں. جو گمراہ ہوگا گمراہی کا نقصان اسے ہی پہنچے گا، کسی اور کو نہیں ملے گا. یاد رکھیے. البتہ اس اصول سے کچھ باتیں الگ ہو جاتی ہیں. کون سی باتیں؟ وہ یہ کہ اگر ہدایت کے معاملے میں اگر کوئی انسان خود ہدایت پر ہے اور کسی اور کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، سمجھ آ رہی ہے؟ خود ہدایت پر تھا، ہدایت کا فائدہ اس کو تو مل ہی رہا ہے، لیکن کسی کی ہدایت کا سبب خود بن گیا ہو، تو اب یہاں پر اللہ کا فضل کیا ہے؟ عدل تو ہم نے بتا دیا آپ کو. فضل یہ ہے اللہ کا کہ اگر کوئی انسان کسی کی ہدایت کا سبب بنتا ہے تو جو انسان ہدایت پر اس کے ذریعے آیا ہے اس کو اپنی ہدایت کا فائدہ تو ملا، اس کو اپنی ہدایت کا فائدہ ملا، لیکن چونکہ یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنا تھا لہذا اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا. یہ اللہ کا فضل ہے. یہ عدل نہیں ہے. عدل تو ہو گیا اس کا، لیکن عدل کیا ہے؟ فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. مثال کے طور پر میں نے آپ کو کوئی بات بتائی، اچھی بات، آپ اس پر عمل کرنے لگے، آپ گمراہی پر تھے، غلطی پر تھے، آپ نے اپنی غلطی درست کر لی، صحیح کر لی، تو آپ کو آپ کی ہدایت کا فائدہ ملا. میں ہدایت پر ہوں، مجھے اپنی ہدایت کا فائدہ ملے گا، لیکن چونکہ میں آپ کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا تو اب جب تک آپ اس ہدایت پر رہیں گے اس کا ثواب مجھے بھی ملتا ہے. ایسے سب کے ساتھ ہے، ایسے ہی سب کے ساتھ ہے. بالکل اس کے برعکس بھی ہے. کوئی انسان گمراہی پر ہے تو اس گمراہی کا نقصان اس کو ملے گا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگ جو گمراہی پر ہیں اس کو ان کا نقصان ملے گا.
لیکن اگر کوئی کسی کی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی گمراہی کا نقصان ملے گا، اس کو اپنی گمراہی کا. لیکن چونکہ اب گمراہی کا ذریعہ اور سبب بنا ہے، لہذا جب تک وہ گمراہی پر رہے گا اس کی وجہ سے، اس کے سبب سے، تو اس تمام وبال بھی اس کو ملے گا. اب کوئی یہ کہے گا کہ بھائی وہ بوجھ اس کا میں کیوں اٹھاؤں؟ بوجھ آپ اس کا نہیں اٹھا رہے، بلکہ چونکہ آپ اس کی گمراہی کا سبب اور ذریعہ بنے تھے، اس وجہ سے آپ کو اس کا وبال اٹھانا پڑے گا. اس لیے قرآن حکیم میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ اٹھا کر بھی آئیں گے، اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی اٹھا کے آئیں گے. تو کوئی یہ کہے گا یہ عدل کہاں ہوا؟ میں تو اپنا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا ہوں، دوسرے کا بوجھ کیوں اٹھا کر لاد کر لے کر آؤں؟ تو وہ جو بوجھ جو ایکسٹرا اٹھا کر لا رہا ہے، وہ بوجھ کس کا ہوگا؟ کسی کی گمراہی پر کس کا ذریعہ اور سبب بننے کا. کیونکہ آپ بنے، گمراہ تو وہ خود اپنے طور پر ہوا، لیکن چونکہ آپ ذریعہ بنے اس وجہ سے. اب اسی میں ایک بات اور کہہ دوں نوجوانوں سے، وہ یہ کہ آج ہمارے پاس موبائل جیسی چیز موجود ہے اور اس طرح سے بہت سارے ذریعے موجود ہیں. ہم اس میں اندر اس کا استعمال کرتے ہیں. اگر ہم اس کے ذریعے ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا راستہ بنتے ہیں، کسی کا سبب بنتے ہیں، ہدایت کی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر اچھی چیزیں پھیلاتے ہیں اس سے، تو انشاءاللہ ضرور آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا اگر لوگ آپ اس کے ذریعے ہدایت پر آتے ہیں. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہیں اور گمراہی کا، غلط چیزوں کا، گناہوں کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ دنیا سے چلے بھی جائیں گے، کیونکہ آپ ذریعہ بنے گمراہی کا، غلط چیزوں کا اور گناہوں کا. تو جب تک یہ ہوتی رہے گی آپ کے ہاتھ میں وہ وبال لکھا جاتا رہے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے ان تمام چیزوں کا استعمال ہونا ہے. خاص طور پر واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر لوگ کیا کیا نہیں رکھتے. ایک اور چیز ہے واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے ہیں، 30 سیکنڈ کا اسٹیٹس ہوتا ہے، انسان اسے دیکھتا ہے. اگر آپ نے اس میں کوئی اچھی چیز لگائی ہے، کوئی نصیحت لگائی ہے، قرآن کی آیات ترجمہ لگایا، کوئی حدیث لگائی، صحیح بات لگائی، تو جب تک لوگ سنیں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اس سے اگر ہدایت ملے کسی کو تو جب تک ہدایت پر وہ رہے گا اجر و ثواب ملتا رہے گا. لیکن اسی کے برعکس اگر آپ نے کوئی غلط چیز لگائی، کوئی گناہ کی بات لگائی، میوزک لگایا، گانا لگایا، غلط بات لگائی، برائی لگائی، یاد رکھیے جب تک لوگ دیکھتے رہیں گے اور جتنے لوگ دیکھیں گے سب کا وبال پہنچے گا. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ مَعَ أَثْقَالِهِمْ، بوجھ در بوجھ اٹھا کر لوگ. تو کہنے کا مقصود یہاں پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عدل اور اپنی حکمتوں کی کچھ باتوں میں سے 4 باتوں کا یہاں تذکرہ کیا. اب دوسری بات جو ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے، یہ دنیا ہمیں ملی ہے، اللہ نے عطا کی ہے، ٹھیک ہے. دنیا کو ہم اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، مالدار اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، غریب اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، امیر اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، چھوٹا اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، بڑا اپنی نظر سے دیکھ رہا ہے، بوڑھا اپنی نظریے سے دیکھ رہا ہے، جوان اپنے نظریے سے دنیا کو دیکھ رہا ہے. سب اپنے اپنے نظریے سے، اپنے پوائنٹ آف ویو سے اسے دیکھ رہے ہیں، اپنے نظریے سے جانچ رہے، سمجھ رہے. لیکن ایک بات غور کی آپ نے کہ اس دنیا کو بنانے والے نے، جس دنیا کو جس نے بنایا اس نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں، اس کی نظر میں کیا ہے، تو وہ میں آپ کو ذکر کرنے جا رہا ہوں. بہت چھوٹی سی آیت ہے، آیت کا بلکہ ایک ہی ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبْ لَهُمْ، ان سے بیان کیجئے، ان انسانوں سے بیان کیجئے، بتائیے کیا بتائیے، مثل الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی مثال. غور سے سنیے، مثل الحیات الدنیا، اس دنیاوی زندگی کی مثال ان سے بیان کیجئے. کیسی ہے؟ کماء انزلناہ من السماء، اس پانی کی طرح ہے جس پانی کو ہم نے آسمان سے اتارا ہے. اب میں آپ کو قرآن حکیم کے اعجاز کی طرف لے کر جا رہا ہوں. قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے، قرآن کی روح میں آپ کو میں اتار رہا ہوں. کیا کہہ رہے اللہ رب العالمین؟ انہیں بتائیے کہ اس دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جو پانی ہم نے آسمان سے نازل کیا ہے، آسمان سے اتارا ہے. پانی کی 5 باتیں ہوتی ہیں، وہ بات اس دنیا میں موجود ہے. کتنی باتیں ہیں پانی کے اندر؟ 5 باتیں. نمبر 1، غور سے سنیے، اب میں دونوں کو ملا کر بتاؤں گا. پانی کی ایک بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے. پانی، اب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو کیا کہا؟ پانی کی طرح ہے. اب سنیے، پانی کسی ایک جگہ
ٹھہرتا نہیں ہے، ایسے ہی دنیا ہے، کسی ایک کے پاس ٹھہرتی نہیں ہے، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس. آج وہ امیر ہے، کل وہ غریب ہو گیا، دوسرا امیر بن چکا ہے. آج اس کے پاس حکومت ہے، یہ ختم، دوسری حکومت آ گئی. آج حالات اس کے اچھے ہیں، اس کے حالات خراب ہیں، اس کے حالات اچھے ہو گئے، اس کے خراب ہو گئے. دنیا کسی کے پاس نہیں رہتی. بالکل اسی طرح جس طرح سے پانی کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، لا یستقر، جہاں جگہ ملی وہاں چلا جاتا ہے. بات برابر ہوئی. کما ان انزلنا، یہ دنیا پانی کی طرح ہے. دوسری بات، پانی کہیں ٹھہرتا بھی نہیں ہے اور پانی کبھی ایک حالت پر رہتا بھی نہیں. پانی کبھی ایک حالت پر رہتا بھی نہیں. اس طرح دنیا میں حالات ایک جیسے، دنیا بھی ایک حالت پر رہتی نہیں ہے. حالات بدلتے چلتے ہیں، حالات بدلتے چلتے ہیں. پانی جس طرح سے حالت بدلتے رہتی، جیسے جیسے پانی میں چیزیں ملتی جاتی ہیں ویسے ویسے ہوتا جاتا ہے. ایسی دنیا جیسے جیسے لوگ اس کو ملتے جاتے ہیں ویسے وہ بنتی چلی جاتی ہے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات، پانی کبھی برقرار نہیں رہتا، ختم ہو جاتا ہے. ہاں، پانی تھوڑے دن میں دھیرے 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 اڑتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. بالکل دنیا ایسی ہی ہے، باقی رہنے والی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی. کما ان انزلناہ من السماء، ہم نے آسمان سے اس پانی کو نازل کیا. ایسے ہی دنیا ہے، دنیا باقی نہیں رہنے والی، یہ ختم ہو جائے گی. جیسے پانی باقی نہیں رہتا، ختم ہو جائے. اب چوتھی بات سنیے، بڑی عجیب و غریب بات ہے. پانی کی چوتھی بات یہ ہے کہ پانی، اس میں جو بھی داخل ہوگا، اس کو جو بھی چھوئے گا، بغیر بھیگے واپس نہیں آئے گا. بغیر بھیگے واپس نہیں آئے گا. جو بھی جائے گا بھیگے بغیر واپس نہیں آئے گا. یہ دنیا ہے، اس کے فتنے سے کوئی محفوظ نہیں رہ سکتا. اس میں جائے گا تو پھر بھیگ کے ضرور آئے گا، فکرے سے محفوظ نہیں رہے گا. اللہ جسے بچا لے وہ بچ جائے گا، ورنہ یہ دنیا فتنوں کی جگہ ہے. اس سے محفوظ رہنے کی بات ہے. جو اس کو لے گا وہ فتنے میں ضرور پڑے گا. جیسے پانی میں اگر آپ نے ہاتھ ڈالا ہے، آپ سوچیں ہاتھ بالکل سوکھا واپس آ جائے، تو یہ نیچر نہیں ہے، یہ نیچر نہیں ہے، یہ فطرت نہیں ہے. یہ ہو گئی چوتھی بات. پانچویں بات آپ غور سے سنیے. پانچویں بات پانی کی کیا ہے؟ پانی اگر جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی ہے تو نفع بخش ہے، فائدے مند ہے. لیکن پانی جیسے ہی ضرورت سے زیادہ ہوگا نقصان دہ ہوگا. پانی جیسے ہی ضرورت سے زیادہ ہوگا نقصان دہ ہوگا. آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، ہوتی رہتی. زمین سیراب، سب سیراب، پیڑ پودے سیراب، جانوروں نے پانی پیا، انسانوں نے پانی کا استعمال کیا. اب بارش کی مقدار بڑھی، اب وہ سیلاب کی صورت اختیار کرتی ہے، سیلاب کی صورت اختیار کرتی ہے، پھر وہ نقصان دہ بنتی چلی جاتی ہے. جو ابھی رحمت تھی اللہ نے مقدار بڑھائی، زحمت کہلانے لگی. جو ابھی فائدے مند تھی اللہ نے مقدار بڑھائی، اب وہ ضرر بن جاتی ہے، نقصان بن جاتی ہے. ایسے ہی یہ دنیا ہے، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی رکھو. اگر زیادہ کیے تو نقصان سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گے، نقصان سے محفوظ نہیں رہ پاؤ گے. یہ ہے دنیا. سبحان اللہ، کیا مثال اللہ تعالیٰ نے دی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، اس پانی کی طرح ہے جس پانی کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. اور جب بھی پانی دیکھے تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی کہ ہم اس دنیاوی زندگی کو دیکھ رہے ہیں. اس کبھی ہاتھ میں لے کر پانی کو دیکھیں، ایک چلو میں پانی لے اور دیکھیں، یہ وہی ہے جس کی مثال رب نے دی ہے. یہ دنیاوی زندگی ایسے کرو، پانی چھوٹ کے گر جائے گا، پھیل جائے گا. یہ ہے دنیاوی زندگی. اس کو ہمیشہ سامنے رکھیں گے تو پھر دنیا کہاں رہے گی؟ ہاتھ پر رہے گی، اور دنیا دل پر نہیں چڑھے گی. اور جب دنیا دل پر چڑھ گئی، کہتے ہیں نا کشتی، جب پانی کشتی کے باہر ہوتا ہے تو کشتی برابر چلتی رہتی ہے. لیکن جب یہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جاتی ہے. تو دنیا کو دل کے باہر ہی رکھو تو دل محفوظ رہے گا. اب جب یہ دنیا دل کے اندر آئے گی تو پھر آخرت میں کامیابی نہیں ملے گی، یہ دل ڈوب جائے گا. کہتے ہیں اہل علم کہ ایک سکہ اگر آپ کے سامنے آپ رکھو گے تو پوری دنیا اندھیرے میں دکھائی دے گی. یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ پوری دنیا چھپ جائے گی اس سکے کے اندر. اور اگر ہم نے آنکھوں میں دنیا ہی اگر سنبھالی تو آخرت کہاں سے دکھائی دے گی؟ آخرت کی زندگی کہاں سے دکھائے گی؟
یہ بہت چھوٹی زندگی ہے میری. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی ہے. اس کو سامنے رکھیں گے تو روحانیت آنے لگے گی, روحانیت ہمارے اندر آنے لگے گی. مادیت سے ہم دور ہوتے رہیں گے, دور ہوتے جائیں گے, اور جب روحانیت آ گئی تو یقیناً ہمارے سامنے پھر آخرت دکھائی دے گی. آخرت کا جو تصور ہے دھندلا گیا ہے, اس لیے کہیں ہمارا دل نہیں لگتا, سوائے دنیا کے علاوہ ہمارا دل کہیں نہیں لگتا. نہ روزوں میں ہمارا دل ہے, نہ نمازوں میں ہمارا دل ہے, نہ فجر میں, نہ عصر میں, نہ ظہر میں, نہ کسی کے حقوق کی خیال ہے, نہ زبان کا صحیح استعمال ہے, نہ کسی کی پرواہ ہے, نہ کسی کا عزت, نہ کسی کی عزت ہے, نہ کسی کا احترام ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ کی بھی قدر نہیں ہے, اللہ کی بھی ہم نے قدر نہیں کی. اس رمضان ماہ مبارک کی بھی قدر ہم نے نہیں کرتے ہم, اس وجہ سے کہ ہمارے اندر روحانیت نہیں رہ گئی, ہم مادیت پرست ہو گئے.